زبان پر جب بھی کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ، یعنی گفتگو جب جاری رہتی ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں جھوٹ نہیں ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے، وہ سچ بولتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ مسلمان بھائی کے سامنے جناب وہ جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ زبان پہ کلمات جھوٹ لا رہا ہے نا، تو یوں سمجھو کہ وہ دل کے اندر بھی کھوٹ ہے، اس کے دل کے اندر بھی کسی بھائی کے لیے صفائی نہیں ہے۔ تو قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ عظیم فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کے اندر دو علامتیں ہیں، کون کون سی؟ دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو صفتیں رکھنے والا، یہ دو عمل اور فعل رکھنے والا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر ہے، لوگوں میں سے بہتر ہے۔ اب دوستو میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دو عمل ہم نے اپنی زندگی میں لانے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں یہ دو عمل لانے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی کی آخری سانس تک ہم نے دل کو صاف رکھنا ہے ہر مسلمان بھائی کے لیے۔ نمبر دو، ہم نے اپنی زبان پہ جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہے تو اپنی زبان پہ سچ لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ دل کا صاف، زبان کا سچا۔ جو شخص اس عمل پر الحمدللہ چل رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے یہ گارنٹی اور یہ ضمانت دے دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب اگلا جملہ سن لیں۔ اگلے جملے میں پھر عرض کیا، صحابہ کا عرض کیا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخموم القلب، دل کا صاف کا ہونا کیا ہے؟ یعنی دل کا صاف، جو دل کا صاف ہے وہ کون کہ یہ دل کا صاف ہے؟ اب اس پر میرا آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا التقی التقی الذی لا غل فیہ ولا غش ولا بقاء ولا حسد۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو وہ متقی، وہ پرہیزگار۔ اب سوال کیا تھا؟ مخموم القلب۔ کتنی باتوں کا ذکر ہوا؟ 4 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لوگ میں سے بہتر کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا جو دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ تو اب جس کو آقا علیہ السلام نے 2 نشانیاں، 2 علامتوں کے ذریعے لوگوں میں سے بہتر فرما دیا ہے، وہ سارے لوگوں میں سے غریب تر بھی ہو تو وہ بہتر ہے۔ اب یہاں بہتر امیر کو نہیں کہا گیا، وزیر کو نہیں کہا گیا، پیسے والے کو نہیں کہا گیا، پروٹوکول والوں کو نہیں کہا گیا، بنگلے اور کوٹھیاں والوں کو نہیں کہا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا جواب بڑا خوبصورت دیا ہے، لیکن وہ بھی تو صحابہ کرام تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے 2 نشانیوں کے ذریعے اس کو سارے لوگوں میں سے بہتر فرما دیا، بہتر قرار دے دیا، تو قربان جائے آگے جا کر صحابہ کرام نے عرض کر دیا۔ دیکھیں نا، جب لفظ آتا نا دل کا صاف، دل کا صاف، تو آقا علیہ السلام فرمایا مخموم القلب، دل کا صاف۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا مخموم القلب، دل کا صاف ہونا، اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ یہ دل کا صاف ہے؟ پتہ بھی چلے نا کہ یہ دل کا صاف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ متقی، وہ پرہیزگار جس کے اندر 4 علامتیں ہیں، جس کے اندر 4 علامتیں ہیں، یوں سمجھ لو کہ جس کے اندر 4 علامتیں ہیں وہ کون ہے؟ جزاک اللہ۔ جس کے اندر 4 علامتیں ہیں وہ پتہ کون ہے؟ قربان جائیں۔ دیکھیں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، ان باتوں کو بھلانا نہیں ہے، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ دیکھیں میں اس جملے کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کی آخری سانس تک 2 عملوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میں اگر گفتگو نہ بھی کروں نا، اسی ایک جملے پہ بار بار آپ سے میں تکرار کرتا رہوں، تبادلہ خیال کرتا رہوں، اور اگر ہمیں یہ 2 باتیں یاد ہو جائیں، ازبر یاد ہو جائیں، ہمارے دل میں یہ جم جائیں، تو ہم اس پر عمل کر جائیں، تو میرا آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ تم لوگوں میں سے بہتر ہو۔
اب یہاں تو نماز کا بھی یہاں ذکر نہیں ہوا، روزے کا ذکر نہیں ہوا ہے، یا امامشی کا ذکر نہیں ہوا، داڑھی کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہاں تو کوئی علامت اور بیان کی نہیں گئی ہے۔ ہاں یا تو یہ ہوتا نا کہ اگر یہ دو عمل، یعنی دل کا صاف نہ ہونا اور دل اپنا زبان کا سچا نہ ہونا، اگر ایک بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، جناب وہ بڑی عبادت و ریاضت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل صاف نہیں ہے اور اس کی زبان سچی نہیں ہے، سچ پر مبنی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نیکی کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی نیکی نہیں کرتا ہے، وہ دل کا صاف نہیں ہے اور وہ زبان کا سچا نہیں ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے، اور وہ بہتر ہے نہ نہ نہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات واضح نہیں کی، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کو کھول دیا ہے۔ اب یہاں کوئی یہ بات شامل نہیں ہوئی کہ اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو یہ دو اس کے اندر علامتیں ہیں، کون کون سی؟ کہ دل کا صاف بھی نہ ہو اور زبان کا سچا بھی نہ ہو، تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بہتر ہے۔ اور ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا، ایک بندہ نیکی نہیں کر رہا، تو یہ اس کے اندر دو اگر علامتیں پائی گئی ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے، نہ نہ نہ۔ یہ میں بات واضح کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے یہ بات واضح کر دی ہے۔ فرمایا بس لوگوں میں سے بہتر کون ہے کہ جس کا دل صاف کلیئر ہے ہر ایک کے لیے، اور اس کی زبان پہ جب بھی کلام آتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو وہ سچ پر مبنی ہے۔ یہ دو باتیں آگے صحابہ کرام نے بھی کمال کر دیا۔ عرض کیا کہ مخموم القلب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا وہ متقی، پہلے جملہ یہ فرما دیا، وہ متقی، وہ پرہیزگار، یہ جملہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا ہے، اور یہ پہلے فرما دینا یہ کمال درجے کا خوبصورت میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ متقی، وہ پرہیزگار۔ یوں سمجھ لو کہ آگے جو چار علامتیں آ رہی ہیں نا، چار نشانیاں آ رہی ہیں، وہ جس میں بھی پائی جائیں، جس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ متقی بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخمول قلب سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ متقی، وہ پرہیزگار جس کے اندر چار علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، لا غل فیہ ولا غش ولا بقیا ولا حسد، جس میں خیانت نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ چار بیماریوں سے جس کا دل صاف ہے، کلیئر ہے، بس یوں سمجھو کہ وہ دل کا صاف ہے، وہ دل کا صاف ہے۔ اور اگر ان میں سے اگر ایک بیماری بھی ہے تو وہ دل کا صاف نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک اور بڑا جملہ، صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون بہتر ہے؟ اس کے بعد بہتر کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں کو کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ کیا یہ گفتگو فقط بس میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں؟ تقریریں ہو رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہی ہے، جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں جی، کانفرنس سے ہو رہی ہیں جی، آپ ربیع الاول چڑھ گیا ہے، محفل پہ محفل، محفل پہ محفل، گلی بازار محفل، گھر گھر محفل، مساجد میں محفل۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کیا ہو گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت صرف ایک بار ہوئی ہے، ہر سال نہیں ہوئی۔ کہ ہر سال ہوتی ہے؟ بولیے، ہر سال میرے آقا کی ولادت نہیں ہوتی، ولادت باسعادت صرف ایک بار ہو گئی ہے۔ لیکن ہر سال ربیع الاول کا مہینہ جو آتا ہے نا، یہ ہمیں آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، یہ پیغام لے کے آ رہا ہے کہ جس ہستی کے آنے پہ تم خوشیاں کر رہے ہو، تم جھنڈیاں لا رہے ہو، تم پرچم لہرا رہے ہو، تم گلیاں سجا رہے ہو، تم محفلیں کر رہے ہو، تم دن رات جناب ان کے لیے جناب بڑے بڑے خوبصورت پروگرام کر رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، چراغاں کر رہے ہو، یہ ساری بڑی خوشیاں جس کی خاطر کر رہے ہو نا، پتہ وہ ہستی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا لے کر آئی ہے؟ ہائے ہائے، وہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ وہ کیا دعوت فکر لے کر آئی ہے؟ وہ ہستی تمہیں کیا کہنے آئی ہے؟ قربان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام یہاں کتنی پیاری بات فرمائی۔ جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بس ادھر بس ایک ہی بات اور یہ بات کہ ساری زندگی سارا سال بے ایمانی کرو، فراڈ کرو، دھوکہ بازی کرو،
رشوت اور سود کا مال کھاؤ اور سال کے بعد نبی کا میلاد منا لو. محترم ایسے میلاد کیسے قبول ہو جائے گی یار؟ پورا مہینہ تو جناب بیمانی فراڈ پہ تو تلا ہوا ہے اور مہینے کے بعد تو 11ویں کر رہا ہے یار. اللہ کے بندے ہوش کر. حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ تو بے نمازی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کرو. وہ تو اتنے سخت اس چیز سے. تو بے نمازی کی وہ 11ویں کیسے قبول کر لیں گے؟ ہم نے بھی تو غلط راستہ اختیار کر لیا ہے نا تاکہ غیروں کو موقع ملے باتیں کرنے کا. محترم رزق بھی حلال ہو, پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو, میرے آقا کی محبت ہو, پھر ہم نے بھی تو حد سے تجاوز کر گئے نا, حد سے تجاوز کر گئے ہیں. آقا علیہ السلام کی اگر ولادت باسعادت پہ اگر ہم خوشی کر رہے ہیں نا, کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کر رہے ہیں, تو خوشی کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے نا. ادھر جناب ہم لوگوں کا حق غضب کر رہے ہیں, ادھر آقا کا میلاد کر رہے ہیں. تو حضور نبی کریم بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اندر جناب بزرگوں کی اللہ کے ولی کی قبر پہ ہزاروں چادریں چڑھا دی, اور جب بار روڈ پہ آئے تو ایک بندہ سردی سے کانپ رہا تھا. ایک جملہ میرے منہ سے نکلا ہے, وہ آپ نے سن لیا ہے. بزرگوں کو کتنی چادروں کی ضرورت ہے یار. اور اگر ایک ایک دربار پہ, اگر ایک ایک مزار پہ, اگر ایک ایک مزار پہ اگر ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہم بھی تو حد سے تجاوز کر رہے ہیں نا. کیا جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں, کس کس اللہ کے نبی کا دربار بنا ہے بھائی؟ کتنا روپے لگا ہے جی؟ کتنے صحابہ کرام کے کروڑوں روپے کا دربار بنے جی؟ کتنے ائمہ فقہا کے بنے ہیں, ائمہ مجتہدین کے. بھی ہم بھی تو حد سے تجاوز کر گئے نا, ہمارا عمل بھی تو سنت کے خلاف ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں سنیں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے کیا عرض کیا کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا دل کا صاف, زبان کا سچا. پھر عرض کیا آقا یعنی مخموم القلب فرمایا, یعنی دل کا صاف. عرض کیا آقا دل کے صاف کی علامت کیا ہے؟ فرمایا خیانت, کھوٹ, بغض, حسد. 4 چیزوں کا ذکر ہوا. خیانت, بولیے, خیانت, کھوٹ, بغض اور حسد. یہ 4 بیماریاں نہیں ہیں تو مخموم القلب ہے. وہ دل کا صاف ہے, وہ دل کا صاف ہے, وہ دل کا صاف ہے. کس نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے؟ بولیے, زبان نبوت نے دی ہے. لے تو دل کا صاف ہو جا, دنیا تمہیں برا سمجھے, دنیا تو سے پیار کرے یا نہ کرے, سلام بھی نہ کرے, لیکن خدا کی عزت کی قسم جو دل کا صاف, زبان کا سچا ہے, جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے, خیانت نہیں ہے, بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں میں سے بہتر ہے, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. اتنی ساری بات ہے. اب آگے غلام نے پھر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہتر کون ہے؟ اب جملے پہ غور کریں. اس کے اب قرآن مجید کا لفظ کیا ہے؟ فرمایا میری سنیں بات. 131 آیت ہے, میں اس کو تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 131 آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ میں نے جو عارضی زندگی کے لیے عارضی لطف دیا ہے نا, یہ عارضی ہے, یہ سارا کچھ عارضی ہے. وہ غیر مسلموں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے. فرمایا میں رب کہہ رہا ہوں یار میں قربان نہ جاؤں, میرے پاس اصل میں جملے نہیں ہیں, میرے پاس علم نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے گلدستہ پیش کروں. رب نے فرمایا میرے بندو میری ایک بات سن لیں. اے باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہ دنیا کی زیب و زباش عارضی ہے, عارضی ہے, عارضی ہے, عارضی ہے. توجہ نہیں کرنی, سوچنا نہیں, ادھر نہیں حیرت کی نگاہ سے دیکھنا. کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, یہ آزمائش ہے, یہ فتنہ ہے. ادھر حدیث پاک کا لفظ ہے مال کا آنا گمراہی کا سبب ہے, گمراہی کا سبب ہے. آگے سنو, قربان نہ جاؤں. میرے رب نے فرمایا سنو, میری بات بھی سنو, اگر تم یہ توجہ نہیں کرو گے نا تو میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے. بولا وہ کیا؟ فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ, جو تیرے رب کے پاس انعام ہے نا آخرت میں, اخروی زندگی میں, جو اس کا کنارہ نہیں ہے, جو میں نے وہاں تیرے لیے خوبصورت
تحفے انعام رکھے ہیں، پتہ وہ کیا ہے؟ خیروں و ابقا، وہ تیرے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگلا جملہ سن لیجیے، اگلا جملہ سننے والا ہے، بڑا کمال ہے، سچ کہہ رہے۔ آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون بہتر ہے؟ میرے آقا نے 2 جملے فرما دیے، سن لیں۔ فرمایا الذی یصنع الدنیا، جو شخص دنیا کا برا جانے، ویحب الآخرہ، اور آخرت سے محبت فرمائے۔ اب اس نے اس قرآن کے لفظوں پہ عمل کیا ہے۔ جس شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا نا کہ الذی یصنع الدنیا ویحب الآخرہ، آقا علیہ السلام کے اس فرمانے علی شان پر پورا اترنے والا، اس نے اس جملے کے ساتھ محبت کی ہے، بلکہ کس کے ساتھ؟ فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں، اپنی دل کی تختی پہ یہ لکھ لو، رب کہتا ہے یہ دنیا کے زیب و زباش پہ نگاہ نہیں لی جانی، نہیں سوچنا کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کاروبار ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وزارت ہے، پروٹوکول ہے، نہیں، رب کہتا ہے میں خدا کہہ رہا ہوں، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، سبحان اللہ، یہ عارضی ہے۔ مولا پھر مستقل اعلیٰ عظیم چیز کی ہے، فرمایا میں کہہ تو رہا ہوں، مولا وہ کیا؟ فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اخروی زندگی جس کا کنارہ نہیں ہے، وہ تیرے لیے خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے۔ ادھر میرا کر فرمایا جو دنیا کو برا جانے، جو دنیا کو، دیکھو میں ایک حضرت علی کا قول آپ کو سنایا تھا رضی اللہ کا۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت ہاتھوں کی میل ہے، ہاتھوں کی میل ہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھوں تک رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہے میل، یہ ہے میل۔ اگر یہ میل چلی گئی دل میں تو تیرا دل ہو جائے گا میلا، اگر میلا ہو گیا پھر خدا کی توجہ نہیں رہے گی۔ وگرنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا دل صاف کلیئر ہو جائے، اس کے من کا دائمی وضو ہو جائے، تو ابن مسعود اس کرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب مکی علیہ الرحمہ نے قوت القلوب کی جلد نمبر 1 میں یہ حدیث درج کی ہے کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا رب خود اس کے دل میں آ کر خود رہتا ہے، خود اس کا رہنا ہو جاتا ہے، اس کی سکونت ہوتی ہے، وہاں اس کا مسکن ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اگر پوری امت مسلمہ وہ جو اوپر جملے ہیں لا غل ولا غش ولا بقایا ولا حسد، اگر یہ چاروں بیماریوں سے پوری دنیا کا ہر مسلمان کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، قربان جائیں، تو پھر جب من کا دائمی وضو ان بیماریوں سے ہو جائے، اللہ اکبر، کلیئر ہو جائے، پھر رب خود آ کر اس کے دامن میں رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ وہ میلی نگاہ سے دیکھ جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تو مدینہ المنورہ میں بیٹھے نا، تو 22 لاکھ مربع میل کے سربراہ ہیں، اور جنگلوں کے درندے موذی جانور بھی وہاں کسی کی طرح میلی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہائے ہائے، اگر یمن سے ایک عورت چلے، کہاں یمن کہاں مدینہ المنورہ، یمن سے چلے، لوگ دوڑ کر آئے، کہنے کہ یا امیر المومنین ایک عورت یمن سے آئی ہے، صحیح سلامت پہنچ گئی، فرمایا جلدی بلاؤ۔ پردہ نشین تھی، پردے میں تھی، آئی، میرا آقا کثیر غلام بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آقا علیہ السلام کے تابعین بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب گفتگو تو بڑی لمبی ہے لیکن وہاں سے ایک جملہ لے رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا سر اتنا بتا دیں کہ یمن سے تم چلی ہو، مدینہ المنورہ صحیح سلامت پہنچ گئی ہو، راستے میں جنگلات بھی آئے ہیں، پہاڑ بھی آئے ہیں، اور وہاں ریشے بھی آئی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، سر اتنا بتائے قربان نہ جاؤں، وہ کیا گفتگو تھی، وہ کیا جملے تھے، وہ کیا انداز تھے۔ پوچھا سر اتنا بتا دے تم نے لوگوں کو راستے میں پایا کیسے، لوگوں کو راستے میں پایا کیسے؟ اس عورت نے ایک ہی بات کی، فرمایا میں نے ہر ایک کو ایسے پایا جس طرح میرے ساتھ پیدا ہوا، ہم ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، اور ہمارا نمازوں پہ بھی زور ہے، روزوں پہ بھی زور ہے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جو بے نمازی ہیں، بے روز ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتی، مساجد کے قریب نہیں آتے۔ میں کہتا ہم دیندار ہو کر بھی ہماری حالت حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس
عداوت والے شہر میں رہتا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اس عداوت والے شہر میں رہتا ہوں جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. فرمانا ان کو ہاتھوں تک رکھے اور پیچھے کر دے. بس اب ٹائم ہو چکا ہے, بس ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ابھی آگے بڑی پیاری گفتگو ہو جا. یہ ربیع الاول کے اندر بھی آقا کی تعلیمات کے حوالے سے یہ جاری رہے گی, آقا کی سیرت کے حوالے سے یہ گفتگو جاری رہے گی. یہ چراغاں کرنا, یہ جھنڈیاں لگانا, ٹھیک ہے جی, جلوس نکالنا, نئے کپڑے پہننے, یہ سارا میرے آقا کے آمد کی خوشی ہے. اور یہ جو میں بیان کرنا ہوں یہ آقا کا پیغام ہے, وہ میلاد ہے, یہ سیرت ہے. یہ میلاد ایک مرتبہ ہوا ہے, سیرت 63 سال کی ہے. میرے آقا نے اپنے رب کے بندوں کو تیار کیا, اپنی امت کو تیار کیا. اس طرح تیار ہو جاؤ, کیا اس طرح تیار ہو جاؤ, رب کے دربار میں جاؤ, رب کے آج تمہارا حساب نہیں ہے, تم بغیر حساب بختار کی جنت میں جاؤ. سبحان اللہ. ابھی بات سن لیں, بس آخری جملہ آج کی تقریر کا بڑا خوبصورت ہے. فرمایا ان اردت ان یحبک اللہ فاذہب فی الدنیا. کیا بات ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, کیسا جملہ ہے میرے آقا نے ساتھ فرمایا اگر تم چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے, وہ کرے. ہماری طرف سے دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ادھر کا دعویٰ سچا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو, قربان ہے فاذہب فی الدنیا, تو دنیا میں زہد اختیار کرو, دنیا میں زہد اختیار کرو, دنیا میں زہد اختیار کرو. دنیا کماؤ جتنی جی چاہتا کماؤ, پر ایک یاد رکھنا, ان کو ہاتھوں تک رکھے, دنیا کی محبت کی دل میں محبت نہ پیدا ہو جائے. اگر دل میں محبت ہو تو یا رب کی ہو یا رب کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ باقی باتیں جاری رہے گی. جو چند ایک باتیں میں نے کی ہے نا, کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی, آسان تھی. ان باتوں کو یاد رکھا کریں اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے, اور اس کو پیغام کو ہم نے آگے دینا ہے, اولاد کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دوست احباب کے لیے. اس مجلس میں بیٹھے وہاں گلا شکوہ نہ کیا کریں, غیبت نہ کیا کریں, اس کے اندر یہ باتیں خوبصورت سنایا کریں تاکہ وہ مجلس بھی صاف ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, اور ایک پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو